الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن خلقناہم وشددنا اسرہم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا۔ ہم ہی نے انہیں پیدا کیا ہے اور ان کے پیکروں کو مضبوطی بھی ہم ہی نے بخشی، اور جب ہم چاہیں گے ان جیسے اور بدل لائیں گے۔ بے شک یہ ایک نصیحت نامہ ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف راہ اختیار کر لے۔ سامعین، آج ہماری سورہ دہر کی ہے مبارکہ نمبر 29 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ لوگ دنیا جو جلدی سے مٹنے والی ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اپنے پیچھے ایک بہت بڑا بوجھ والا جو دن ہے، جو قیامت کا دن ہے، اس کو بھولا بیٹھے۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا گیا کہ اے انسان، اب ہمیں انسانیت اور ہم تمام لوگ اس میں شامل ہیں، ہمیں ہماری حیثیت اور حقیقت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے اور ہمیں اس کا احساس دلوایا جا رہا ہے۔ فرمایا نحن خلقناہم، حالانکہ ان سب کو پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو دنیا کے ساتھ محبت، اس بڑے دن کو بھول جانا، نیکیوں میں سستی کرنا، شیطان کی طرف رغبت بڑھا دینا، فرمایا یہ ساری باتیں کرنے والے لوگ، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے اور انہیں معلوم ہے کہ ان سب کو پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں۔ ہم نے انہیں وجود دیا، ہم نے انہیں دنیا کے اندر ایک صورت بخشی، ہم نے دنیا کے اندر انہیں بھیجا۔ اگر ہم نہ چاہتے تو کون ہے جو دنیا میں آ سکتا؟ کوئی نہیں آ سکتا۔ فرمایا ہم نے انہیں پیدا کیا، وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، اور ان کے وجود اور ان کے جسموں کو ہم نے ہی مضبوط فرمایا ہے۔ یہاں اگر کوئی زمین پر، اللہ کی زمین پر صحت و سلامتی کے ساتھ چل رہا ہے تو یہ صرف محض فضل رب ذوالجلال ہے، یہ صرف اللہ کی عنایت ہے۔ اگر وہ چاہے تو ایک لمحہ میں ہمیں محتاج کر دے، ہم چلنے میں کسی کے محتاج ہو جائیں، ہم کھانے میں کسی کے محتاج ہو جائیں، ہم پینے میں کسی کے محتاج ہو جائیں، ہم اٹھنے میں کسی کے محتاج ہو جائیں۔ ایسا ہم دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، اپنی مرضی سے پیتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ کہتے ہیں کہ ایک سفر پر میں تھا تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے عظیم دانا اور بہت پارسا لوگوں میں سے ہیں، اور بڑے صاحب علم، بہت بڑے عالم شریعت و طریقت تھے۔ اب فرماتے ہیں کہ میرے حالات کچھ ایسے ہوئے کہ بخارا کی سرزمین ہے اور وہاں پہ سخت شدید گرمی ہے، اور میرے پاس پہننے کے لیے جوتا بھی نہیں ہے، اور میرے پاؤں جو ہیں وہ گرمی کی شدت کی بلا سے جل رہے ہیں، پاؤں میں آبلے نکل آئے، اور اتنے میں نماز کا وقت بھی ہو گیا ظہر کا۔ تو میں نے اللہ سے شکایت کی نماز میں جانے سے پہلے، جب میرے پاؤں بہت جل گئے، کہ یا اللہ تیری مخلوق میں، دنیا میں لوگوں کے پاس تو یہ نعمتیں ہیں، اور شیخ سعدی کے پاس پہننے کے لیے جوتا بھی نہیں ہے۔ کہتے بس ایک لفظ زبان سے نکل گیا، مرضی تیری مالک۔ کہتے کہ جب میں جامع مسجد میں گیا، وہاں میں نے نماز ادا کی، تو وہاں میں نے ایک شخص دیکھا جو پاؤں سے اپاہج تھا، جس کے پاؤں جو ہیں وہ بھی کام نہیں کرتے تھے۔ تو میں نے جو ہی دیکھا، میں فوراً سجدے میں گر گیا، اور میں نے کہا کہ اللہ کرے انسان کو اللہ تعالیٰ یہ شادی والا یہ دل اور ذوق بھی دے دے
میں فوراً سجدے میں گر گیا اور اللہ سے گڑ گڑا کے رو رو کے معافی مانگی، یا اللہ تیرا بڑا ہی شکر ہے، یا اللہ تیرا بڑا ہی شکر ہے، مجھے تو نے ٹانگیں تو دی ہیں چلنے کے لیے کہ اپنی مرضی سے چل لیتا۔ یہ اپاہج جو بیٹھا ہوا ہے اس بیچارے کے پاس تو ٹانگیں بھی نہیں، یہ تو اپنی مرضی سے چل بھی نہیں سکتا۔ کیا ہوا، میرے پاس جوتا نہیں ہے، پاؤں میں آبلے نکل آئے، چھالے بن گئے پاؤں میں، پاؤں جل گئے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اپنی مرضی سے چل تو رہا۔ یہ ایک واقعہ انہوں نے جو لکھا ہے، یہ ایک بڑا ہی سبق والا اور عبرت ناک اور سبق آموز واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کو 5-7 دن شاید پہلے میں نے ایک جو درس میں بات کی تھی کہ 3 چیزیں جو ہیں یہ انسان کی کامیابی کا راز ہے: صبر، استقامت اور شکر۔ یہ 3 باتیں جو ہیں یہ نچوڑ ہے انسان کی زندگی کا۔ اگر انسان میں یہ چیزیں آ جائیں اور انسان اس پر کاربند ہو جائے تو وہ اللہ کے محبوبین میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہارے وجود کو مضبوط کیا، طاقت دی۔ اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا، اور جب ہم چاہیں گے ہم تمہیں بلا لیں گے، تمہیں موت آ جائے گی اور ہم تمہارے بدلے میں کوئی اور لوگ لے آئیں گے۔ اللہ کی مرضی ہے، اور اس نے ایسا پچھلی قوموں میں کیسے کیا؟ سورۃ الانبیاء پڑھ کے دیکھ لیجئے، سورۃ القصص پڑھ کے دیکھ لیجئے، وہاں یہ تفصیلاً آپ سارے واقعات مسلی قوموں کے آپ وہاں تفصیل میں سن آئے ہیں پیچھے کہ کیا ہوتا۔ پوری قوم ہے اور اچانک اٹھایا، اوپر آسمان تک بلند کیا اور وہاں سے نیچے پٹخ دیا، اور رات سارے محلات تھے اور صبح سارا قبرستان تھا۔ یہ واقعات قرآن میں موجود ہیں۔ اسی طرح رات قوم سوئی پڑی تھی اور اچانک رات ان پر طوفان اور آندھی کا ایسا عذاب بھیجا کہ پوری قوم جو ہے طوفان نے اٹھا کے انہیں مار دیا اور وہاں ختم کر دیا۔ کسی پر آگ برسا دی، کسی پر کوئی عذاب ڈال دیا، کسی کے اوپر ریت کے ٹیلے پورے چڑھا دیے اور وہیں پر ان کو ختم کر دیا۔ یہ عذاب سارے قرآن میں ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تم سے عذاب جو رکے ہوئے ہیں اور عذاب جو ٹلے ہوئے ہیں، یہ صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک آپ ان میں ہیں ان پر ہم یہ والے عذاب تو نہیں بھیجیں گے۔ وگرنہ ہم پہ پتہ نہیں، ہمارے بھی حالات یہی ہو جاتے، راتوں رات اٹھا کے ہمیں بھی پٹخ دیا جاتا، ہم پر بھی پتھروں کی بارش ہو جاتی۔ برائیوں میں تو ہم نہیں کم رہے پچھلی قوموں سے، لیکن یہ کسی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان کو بدل دیں گے اور ان کے جیسے ایک اور قوم لائیں گے جو بارگاہ خدا میں شکر کرے گی، جو بارگاہ خدا میں شکر کرے گی، نعمت کا احسان مانے گی، صبر کرے گی اور استقامت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے گی۔ یہ یاد رکھیے گا، اللہ کا ذکر یہ دنیا پر کائنات میں گھروں میں آبادی کا ثبوت ہے، اور جہاں اللہ کا ذکر اور اللہ کے رسول کے دین کی بات اور سیرت نہیں ہوتی، وہ گھر چاہے جتنا بھی آباد ہو، قرآن کی روح سے وہ ویران ہے، حدیث رسول کے اعتبار سے وہ ویران ہے، وہ کھنڈر ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر نہیں ہوتا۔ بنیادی طور پر جو ہے یہ ذکر ہی ہماری آبادی کا ذریعہ ہے، چاہے دل ہو چاہے ہمارا مقام۔ قرآن نے خود فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی۔ آگے شاید فرمایا گیا ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے۔ یہ قرآن بھی نصیحت ہے۔ مفسر نے کہا کہ یہاں تذکرہ سے مراد زیادہ جو بات ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ پورا قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ تمہارے لیے نصیحت نامہ ہے، تمہیں سمجھانے کے لیے، تمہیں بتانے کے لیے۔ اب اس کے تحت ایک بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں، وہ بڑی ضروری ہے کہ ہم صرف اس بات تک ابھی تک کھڑے ہیں اسی میں کہ قرآن کی صرف الفاظ کی تلاوت کر لی جائے ہمیں اجر و ثواب مل جائے گا۔
اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ثواب تو اللہ کرم اپنے کرم سے عطا کر دے گا، نیکی تو مل جائے گی اس میں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ قرآن قطعاً صرف قرات کے لیے نہیں آیا. یہ بڑی واضح بات ہے. قرآن صرف محض یہ ریڈنگ کے لیے نہیں آیا، پڑھنے کے لیے نہیں آیا. قرآن جو ہے جہاں جہاں آیات قرآن کی دیکھ لیں، تمام جگہ پر یہ ایک جگہ بھی ایسی بات نہیں ہے. قرآن کس لیے آیا ہے؟ قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے، قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے. تو صرف تلاوت اور ریڈنگ جب پتہ ہی نہ ہو تو کیا ہدایت مل جائے گی؟ نہیں ملے گی. یہ پری پلان ایک چیز ڈالی گئی غیروں کی طرف سے. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ غیر لوگ ان کا پورا تھنک ٹینک ہے. ہم مسلمانوں کو تو خیر اپنے ملک کا تھنک ٹینک کوئی نہیں ہوتا. جن حالات میں کسی نے پوچھا، یہاں ایک بات کی انہوں نے کہ اگر کسی نے دیکھنا ہو نا اس وقت اللہ کے وجود کا معاملہ اور اللہ کے رسول کا سب سے بڑا معجزہ اس لحاظ سے دنیا کے معاملات کے اعتبار سے، تو پاکستان کو دیکھ لو، ابھی پھر بھی چل رہا ہے. یہ صرف اللہ کے کرم سے چل رہا ہے، وگرنہ جو اس کے حالات ہیں یہ کب کا ڈیفالٹ ہو چکا ہوتا ہے جو اس کے حالات ہیں. لیکن غیر ہمارے مقابلے میں بڑے منظم ہیں. ان کا پورا تھنک ٹینک ہے. وہ ہر وقت سوچتا ہے اسلام کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے. وہ ہر لمحہ اس پہ سوچ رہے ہیں، ہر لمحہ اس پہ ان کا پورا جو سب سے زیادہ بجٹ جو جس پہ وہ لگاتے ہیں، وہ بجٹ اس بات پر لگاتے ہیں کہ کس طرح ہم نے اسلام کے اصولوں کو اور اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا ہے. ان کے یہاں پورے اس کے ایک انسٹیٹیوٹ ہیں عیسائیوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں، جہاں انہیں قرآن حفظ کرایا جاتا ہے، انہیں قرآن ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، اور قرآن سارا انہیں اس میں سے وہ چیزیں اس کو سیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اسلام کو ہٹ کرتے ہیں. ایسے کئی ایسے واقعات ہیں. آپ کے پاکستان میں کئی ایسے واقعات آئے کہ ایک ان کا جناب امام ہے، اس نے 30 سال وہاں امامت کروائی اور وہ عیسائی مشنری تھا. 30 سال وہ امامت کراتا رہا. یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اخبار میں باقاعدہ چھپا. اس طرح اور انہوں نے کئی لوگ دیکھے، کئی یہودی ایسے پکڑے انہوں نے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کے خلاف ایک سازش کی گئی کہ مسلمان کو صرف اس بات تک رکھ دو کہ بس قرآن پڑھ لو، تلاوت کر لو، تمہیں ثواب مل جائے گا، یہی کافی. یہی ہمارے لیے سب سے بڑا نقصان ہوا. اصول یہ ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جا رہا ہو، نماز میں تلاوت ہو رہی ہو، پڑھنے والے کو بھی پتا ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں، سننے والے کو بھی پتا ہو میں کیا سن رہا ہوں. اصول یہی ہے. اور ایسا ہی ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جماعت فرماتے تھے تو جب کبھی کبھی آپ عذاب والی آیتیں تلاوت فرماتے تھے تو یہ حدیث کی کتب میں لکھا ہوا ہے، اتنی رکت تمیزی ہوتی تھی کہ پوری مسجد میں رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی. یہ حال ہوتا تھا. اب کبھی کبھی حرم میں ایسا منظر ہوتا ہے، کبھی کبھی حرم شریف میں تراویحیں جب پڑھی جا رہی ہوں تو وہاں پر یہ ماحول ہو جاتا ہے پیدا. ایسا کئی دفعہ دیکھنے کو ملا ہے. یہاں ٹی وی پہ وہ چونکہ چل رہی ہوتی، ہماری تراویحوں کے بعد ان کی تراویحیں چل رہی ہوتی، تو وہ میں یہاں سے فارغ ہو کے وہ اکثر سنتا ہوں. تو وہاں ایک بڑا یہ رکت تمیز ماحول ہوتا ہے. وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کو بھی پتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور سننے والے کو بھی پتا ہے میں کیا سن رہا ہوں. ہمارے یہاں نہ پڑھنے والے کو پتا ہے، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اور نہ پچھلوں کو پتا ہے اکثریت کو. بس ہم اس سارے اسی میں ہوتے ہیں کہ کتنی رکعتیں ہو گئی، توجہ ساری رکعتوں پہ ہوتی ہے، کب ختم ہونی جان چھوٹے. تو یہ قرآن نے جو فرمایا ہذہ تذکرہ، یہ نصیحت نامہ ہے. تو کیا تلاوت سے نصیحت مل جائے گی؟ نہیں مل سکتی. پکی بات ہے، نہیں مل سکتی. پتہ ہی نہیں ہے. اور ایک ایسا خطرناک واقعہ ہے، میں آپ کو بتاؤں. وہ ایک شخص نے، کسی نے ان کے یہاں وہ بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے ایک نام بچی کا رکھ دیا فاسقہ. تو میں نے کہا
بھائی یہ نام تم نے کیوں رکھ دیا؟ اللہ کے بندو فوراً نام بدلو۔ یہ کہتے قرآن میں ہم نے دیکھا ہے۔ فاسقہ کا پتہ کیا معنی ہوتا ہے؟ بدکار۔ اور میں نے کہا بھائی قرآن میں تو ابو لہب بھی آیا ہے، ابو لہب رکھ لو گے؟ اتنی جہالت ہے ہمارے ہاں۔ تو ہم نے یہ اب کوشش کرنی ہے کہ قرآن کو مفاہیم سے یاد کرنا ہے، مفاہیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ جو ساری محنت ہو رہی ہے یہ بنیادی طور پہ اسی مقصد کی کڑی ہے کہ کم از کم ہمیں پتہ تو چلے قرآن ہمیں کہتا کیا، قرآن ہم سے بات کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے فرمایا ھذہ تذکرہ، یہ سارا کیا ہے؟ نصیحت نامہ ہے، تذکرہ ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اس کو پڑھنے کے بعد جو چاہے اپنے رب کی طرف اپنا راستہ اختیار کر لے۔ کتنا بڑا انعام ہے یہ قرآن پاک، کتنا بڑا انعام ہے ہمارے پاس۔ اللہ فرما رہا ہے جو اس کو پڑھ لے وہ اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ پھر کیوں؟ ہر چیز واضح ہو جائے گی، ہر چیز کلیئر ہو جائے گی۔ آج سارے لوگ اس گمن گیری میں پھنسے ہیں، ہم جی کیا کریں جی، کوئی وہ کچھ کہہ رہا ہے، کوئی وہ کچھ کہہ رہا ہے، یہ اس بات میں کہہ رہا ہے، ہم کدھر جائیں جی؟ اس نے یہ کتاب لکھ دی، اس نے یہ کتاب لکھ دی۔ میں نے کہا بھائی دنیا والوں کی کتابوں کی طرف کیوں جاتے ہو تم؟ آؤ نا اس کتاب کی طرف جو کتاب میرے مالک کا فرمان ہے، اس کو پڑھیں۔ اسی میں رہنمائی اور حقیقت ہے، صحیح سچی بات یہی ہے۔ باقی جس نے بھی لکھا اس نے اپنے حساب میں اس کو کھینچ تان کے اس میں اپنی بات گھسیٹ ڈالی۔ اور پھر ظاہر ہے جب کوئی انسان کتاب لکھتا ہے تو اس میں ظاہر بشری تقاضا ہے، کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی تو رہ ہی جاتی ہے، انسانی کمزوری ہے۔ انسان فطرتاً جو ہے عادتاً اس میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں نقص، کمی، ضعف آ جاتا ہے۔ لیکن یہ کلام نازل کرنے والا اللہ ہے اور بولنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے، اس میں رہنمائی ہی رہنمائی ہے۔ اس قرآن میں کہیں آپ کو بھول چوک نظر نہیں آئے گی اور اس میں کہیں آپ کو جھول نظر نہیں آئے گی۔ تو اس لیے فرمایا پہلا صفحہ ہے، پہلے صفحے پر یہ لکھ دیا ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ بے عیب کتاب بغیر شک کے آپ اس کو پڑھیے، اور یہ ہدایت ہی ہدایت ہے جو دل میں تقوی سجا کر اس قرآن کو پڑھیں گے۔ اس لیے یہ نصیحت ہے، جو شخص چاہے اس کو سیکھ کر، اس کے حکمت بری باتوں کو سیکھ کر اپنے رب تک پہنچ جائے۔ اللہ کی ذات ہمیں اس ہمارے یہ جو کوشش اور کاوش ہے اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ اپنی بارگاہ تک رسائی عطا فرمائے اور ہمیں قرآن سے ہمیشہ نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔